ہمارا آج کا موضوع ہے نقاد کے فرائض۔ نقاد یعنی تنقید کرنے والا، جسے ناقد بھی کہا جاتا ہے، اور تنقید نگار کے حوالے سے بھی یہ معروف ہوتا ہے۔ یعنی نقاد، ناقد یا تنقید نگار، اس کی تنقید نگاری میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ نقاد کے بغیر تنقید ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم نقاد کے فرائض پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو صاف ظاہر یہ ہے کہ ایک نقاد تنقیدی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ تنقید کی صلاحیت کے بغیر تو تنقید ممکن نہیں ہے۔ ایک نقاد کو حاضر دماغ، صلح کن اور بہت ذہین ہونا چاہیے، اور وہ ہر چیز کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تعصب اور طرفداری سے گریز کرے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہن تیز ہونا چاہیے، اس کا علم وسیع ہونا چاہیے، اور اصول نقد اور انتقاد، کیونکہ عربی یا فارسی میں اسے تنقید کی بجائے نقد اور انتقاد کہا جاتا ہے، تو بہرحال اصول نقد اور اپنا انتقاد جو ہے اس کو وہ صحیح معنوں میں جانتا ہو، اصولوں کی پاسداری کرنا اسے آتا ہو، اور ان سے وہ مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے، جب بھی وہ بات کرے، وہ اپنے دلائل کو سامنے رکھ کر بات کرے۔ یعنی استدلال جو ہے، استدلال کا ایسا طریقہ، طرز استدلال جو ہے وہ ہو نقاد کا ایک قوی حربہ ہونا چاہیے، ایک اہم حربہ ہونا چاہیے۔ اسی دلائل کے سہارے ہی وہ تنقید کی مہم کو آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ جس قدر زوردار دلائل دے گا، اس قدر آسانی اور اعتماد کے ساتھ وہ تنقید کا یہ راستہ جو ہے وہ اس کو طے کرتا چلا جائے گا۔ نقاد کو چاہیے کہ وہ تخلیق کار کی جو بھی تخلیق ہے، اس کے مواد کو، اس کے جذبے کو اور اس کے اسلوب کو اس انداز سے پرکھے کہ جس سے اسے پتہ چلے کہ تخلیق کا یہ مواد جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اس میں کون سا جذبہ رونما ہوا ہے، اور اس میں طرز تحریر کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اس میں کہیں کس انداز تحریر جو ہے وہ کیسا اپنایا ہے۔ کہیں وہ مشکل انداز اختیار کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آنے والا انداز اختیار کر رہا ہے، اپنی علمیت جگانے کی بات کر رہا ہے، یا کس قسم کا اس نے اسلوب استعمال کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ مصنف کی بجائے تصنیف کو اہمیت دی جائے۔ یعنی جو بھی نقاد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصنف کو اہمیت نہ دے، بلکہ تصنیف کو اہمیت دے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مصنف کوئی زیادہ شہرت پا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی تصنیف جو ہے، ایک تصنیف زیادہ اہم ہو سکتی ہے، کوئی دوسری تصنیف جو ہے وہ اس قدر اہم اگر نہیں ہے، یا ایک مصنف ایسا ہے کہ وہ کوئی گمنامی میں رہ رہا ہے، لیکن جب تصنیف اس کی سامنے آئی ہے تو وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس لیے نقاد کو مصنف کی تعلیم اور شہرت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نقاد کا فرض ہے کہ وہ مصنف کی اصل تصنیف کو سامنے رکھے، خواہ اس کا مصنف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا اس نے معمولی تعلیم حاصل کر رکھی ہے،
یعنی مصنف معروف شخصیت کا حامل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گمنام شخصیت بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے مصنف کی بجائے تصنیف کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ جب بھی کوئی نقاد تنقید کر رہا ہوتا ہے تو جو بھی اس کے سامنے تحریر موجود ہے جس پر وہ تنقید کر رہا ہے، وہ تصنیف ہے، وہ تخلیق ہے، تو اس کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جس دور میں وہ لکھی گئی ہے اس میں تہذیبی اقدار، سماجی اقدار کا کس انداز سے خیال رکھا گیا ہے، یعنی لکھنے والے نے سماج کو کس انداز سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور تنقید کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ سماجی اقدار کو فروغ دینے کے حوالے سے اپنی بات اس انداز سے کرے کہ سماجی اقدار کو فروغ حاصل ہو۔ یعنی تہذیب اعلیٰ ترین علم اور اعلیٰ خیالات کو دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے، وہ ایک روزگار ماحول پیدا کرتی ہے۔ تہذیب تعصب اور انتشار سے بالاتر ہو کر زندگی کی اعلیٰ اقدار کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے ایک نقاد انسانی فطرت کی تکمیل کے لیے سماجی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات خاص طور پر ایک نقاد کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے، کہ جو فیصلہ کر رہا ہے، جو نتیجہ اخذ کر رہا ہے، وہ اس کا نتیجہ، وہ اس کا فیصلہ، وہ اس انداز سے نہ ہو کہ وہ اس کو فیصلہ کن کہہ دے، یعنی کہ وہ اپنی بات کو اس انداز سے کرے کہ اس میں تحقیق کی یا تنقید کی مزید گنجائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اچھا نقاد وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بات بھی فیصلہ کن انداز میں نہ کرے، کیونکہ ادب ہے، ادب سائنس نہیں ہے، یہاں ایک سے زیادہ سچائیاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی کسی انداز سے کوئی چیز تحریر کر سکتا ہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ کسی انداز سے ادب تخلیق کر سکتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ادب میں ایک وسعت ہوتی ہے اور مختلف اصناف ادب جو کہ مختلف اصناف ادب کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فیصلہ کن انداز نہیں اپنانا چاہیے، یعنی فیصلہ کن انداز سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی نقاد تنقید کر رہا ہے تو اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس زبان میں وہ ادب تحریر کیا گیا ہے اس زبان کے علاوہ وہ دیگر زبانوں سے بھی واقفیت رکھتا ہو، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک زبان کے ادب سے دوسرے زبان کے ادب میں در آتی ہیں، اور ایسے میں مختلف زبانوں کے جو ادب ہیں ان میں ایک موازنہ بھی سامنے رہتا ہے، اور اس میں ایک توازن بھی قائم رہتا ہے، یعنی نقاد نہ صرف اپنے ادب پر عبور رکھتا ہو بلکہ اسے دوسری زبانوں کے ادب سے بھی واقفیت ضروری ہے، کیونکہ نقاد اپنے ادب کے علاوہ اگر دیگر زبانوں کے ادب سے واقفیت رکھتا ہے تو اس سے ادب جو ہے وہ ادب کی وسعت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری زبانوں کا ادب اس کے ادب سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ اچھا ہو سکتا ہے، یا یہ جس زبان میں لکھا گیا یہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، تو لہذا دیگر زبانوں سے بھی اس کی واقفیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہاں جب بھی تنقید کی جاتی ہے تو صاف ظاہر ہے تنقید کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں صرف معائب بیان نہیں کیے جاتے، صرف عیب جوئی نہیں کی جاتی، بلکہ
اس میں خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، تو خوبیاں اور خامیاں دونوں کا احاطہ ہونا چاہیے، یعنی جو محاسن ہے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور جو معائب ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ فن پارے کے محاسن و معائب کا پوری طرح احاطہ کرے، مگر اسے یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ فن پارے کے حسن و ہنر کی تحسین ایسا عمل ہے کہ جس سے نہ صرف ادیب کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ خود نقاد کی صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ محاسن کو بھی دیکھنا چاہیے اور معائب پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اور ایک خاص بات جو کہ ہر نقاد جانتا بھی ہے بلکہ ہر لکھنے والا جانتا ہے کہ نقاد کو پسند و ناپسند سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی پسند کو سامنے رکھے، کیونکہ اس طرح وہ فن پارے کو تنقید کے اصول و معیار پر پرکھنے کی بجائے ذاتی تعصب کی بھینٹ چڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ذاتی جو اس کی کوئی پسند ناپسند ہے اس سے اسے بچنا چاہیے، ذاتیات سے اجتناب کرتے ہوئے اسے غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے، اور غیر جانبداری سے ہی وہ تحقیق کو صحیح معنوں میں اپنے تنقید کو صحیح معنوں میں تنقیدی نقطہ نظر کے مطابق پیش کر سکتا ہے۔ وہ خود بھی یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بہترین خیالات سے مستفید کر سکتا ہے۔ اس لیے نقاد کو کسی گروہ بندی یا پارٹی کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے، اس کو بالکل غیر جانبداری سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نقاد جو ہے وہ کسی بھی تخلیق کار کا ہمدرد اور اصلاح کار ہونا چاہیے، یعنی اسے ہمدرد اور اصلاح کار کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ محبت کو بانٹے اور اصلاح و درستی کا رویہ اپنائے، یعنی اصلاح تو ضرور کرے لیکن اس میں جو اس کا انداز ہونا چاہیے وہ ہمدردی کا ہونا چاہیے، اس میں یعنی ہمدردی سے ہٹ کر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے نقاد کو ہمدرد، بے لوث، سنجیدہ اور باشعور ہونا چاہیے، جو کہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تصنیف کے محرکات، تصنیف ہے یعنی جو بھی تصنیف ہے یعنی تخلیق ہو سکتی ہے، کوئی تصنیف ہو سکتی ہے، تو اس تصنیف یا تخلیق کے محرکات سے بھی آشنا ہونا چاہیے، یعنی اس سے آشنائی ہو ایک نقاد کو، کیونکہ نقاد یہ جانتا ہو کہ یہ جو تحریر سامنے آئی ہے اس کے پیچھے کون کون سے ایسے محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ تحریر سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ تحریر کوئی بھی ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تحرک ضرور ہوتا ہے، تحرک کے بغیر کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی۔ تو ایک اچھا نقاد محرکات تخلیق کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو بھی ادیب ہے جس کی بھی اس نے تحریر کو سامنے رکھا ہے وہ اس کی زندگی اور اس کے ارد گرد کے حالات و واقعات سے بھی اسے واقفیت ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خاص طور پر کہ تصنیف کا زمانہ کون سا ہے، کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو تخلیق سامنے آئی ہے، جو تصنیف سامنے آئی ہے، جس پر تنقید کی جا رہی ہے، وہ کس زمانے میں لکھی گئی ہے، اس وقت کے
معروضی حالات کیا تھے اور کیا ہم اس وقت کے معروضی حالات کا اندازہ لگا کر تنقید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ تنقید جو ہے وہ اس بات کی غماز ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اپنے دور کے واقعات، اپنے دور کے حالات کو پیش نظر رکھ کر لکھی جاتی ہے. یعنی یہ ایک تحقیق جو ہے، اپنا تنقید جو ہے، یہ ایک ایسی ترجمانی کی جاتی ہے جس سے ادب کو فروغ حاصل ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی مصنفین ہیں، جو بھی تخلیق کار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جب کوئی تنقید کر رہا ہو تو اس تنقید کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کریں، کیونکہ تنقید ذاتی مفاد کے لیے نہیں کی جا رہی ہوتی، بلکہ تنقید کا مقصد جو ہے وہ تعمیر ہوا کرتا ہے، کیونکہ تنقید ہمیشہ تعمیری انداز سے ہی کی جاتی ہے. اس لیے میں آخر میں یہ ایک شعر سے اختتام کروں گا کہ ناقدوں کی نکتہ چینی کا نہیں کچھ بھی ملال، ناقدوں کی نکتہ چینی کا نہیں کچھ بھی ملال، بعد لکھنے کے جہاں میں تبصرہ ہونا ہی تھا.